السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس سے پہلے میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں، ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور اہل بیت نبی رکھتے ہیں۔ سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ۔ سرزمین بنگلور، عزیزان گرامی قد و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ سرزمین بنگلور کوئی نئی سرزمین نہیں ہے میرے لیے، اکثر و بیشتر ایک زمانہ ہو گیا بنگلور آتے آتے۔ ماشاءاللہ آج اس شرجہ پور کے عظیم شہرہ میں اڈیگار، کل ہنڈی، کل ہلی، یہاں کے نام بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اڈیگار کلہلی میں آج یہ جشن عید میلاد النبی کے موقع سے میری حاضری ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت دور دراز سے یہاں پر محبان رسول و آل رسول تشریف لائے ہیں،
میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے وہ چہرے موجود ہیں ماشاءاللہ، پیچھے سے لے کر آگے تک، جو ماشاءاللہ بنگلور میں ہر محفل میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہوسکوٹے اور شرجہ پور اور تمام جگہوں سے ہمارے چاہنے والے اور رسول والے رسول کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے کہ اللہ ہدایت کرے، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہدایت کو قبول کریں۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہدایت کی ہے، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب چاہے تم شکر کر کے شاکر بن جاؤ یا کفر کر کے کافر بن جاؤ، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تو بھائی اللہ کا دعویٰ ہے قرآن میں کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، تو اب اس اتنے بڑے مجمع میں ماشاءاللہ لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع یہاں موجود ہے، سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ایک مجھے ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتا دے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اس کو آ کر ہدایت کی ہو؟ کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو؟ کہا نہیں مولانا، اللہ ڈائریکٹ آ کر ہدایت کر نہیں سکتا اور ہم ڈائریکٹ جا کر ہدایت لے نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہاں آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے، ہم اگر وہاں جا کر ہدایت لے تو ہم نہ رہیں۔ تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے ہدایت لے اور ادھر دے دے۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا اللہ سے قریب ہونا ضروری ہے، اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں۔ تو بھائی خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو نور سمجھا، اور جس منحوس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ کون کہاں سے دیکھتا ہے؟ جس نے ادھر سے دیکھا اس کو نور نظر آیا، جس نے ادھر سے دیکھا اس کو بشر نظر آیا۔ توجہ، تو بھائی محمد ہے کون؟ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلے کا نام ہے مصطفیٰ۔ محمد اور اہل بیت محمد عبد اور معبود کو جوڑنے کے رشتے کا نام ہے۔ بھائی آپ کبھی بلندی پر جاتے ہیں نا، کبھی بلندی پر جاتے ہیں، کسی چھت پہ جاتے ہیں تو کیا سپرمین کی طرح اڑ کر چلے جاتے ہیں؟ نہیں نا، زینے کا سہارا لیتے ہیں، سیڑھی میں چڑھ کر جاتے ہیں۔ تو بھائی سیڑھی کا کام کیا ہے؟ سیڑھی ہے ایک وسیلہ جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے۔ توجہ کیجئے گا، بھائی سیڑھی ہوتی کیا ہے؟ سیڑھی کا اوپری سیرا بلندی کی طرف، سیڑھی کا نچلا سیرا زمین کی طرف، پستی کی طرف۔ تو بھائی سیڑھی کا کام یہی ہے کہ پستی کو بلندی سے جوڑ دے۔ اسی طرح مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کا
کو معبود سے جو رشتہ جوڑ دے اس رشتے کا نام ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کس کے وسیلے سے؟ سرکار دو عالم کے وسیلے سے، سرکار مصطفیٰ کے در وسیلے سے۔ اچھا آپ کو پتا ہے نا آپ کے ہندوستان کا ایک نالائق ہے، ایک لوتا نالائق جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ نالائقوں کا نام مت پوچھنا، اتنے پاک جگہوں سے نالائقوں کا نام نہیں لیا جاتا، سمجھ گئے نا؟ تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے۔ کیا کہا تھا کہ نعوذ باللہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا حرام ہے۔ کہا تھا نا، توجہ، کہ نبی کے وسیلے سے دعا نہ مانگو۔ تو بھائی دعا کیسے مانگے؟ کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، دعا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ تو مجھے یہ بتا دو کہ دعا ہے کیا؟ دعا ہے مناجات، دعا ہے التجا، دعا ہے فریاد، دعا ہے پیغام، اور ہلکا کر دوں دعا ہے میسج، اپنے دل کا میسج۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کا میسج اللہ تک پہنچا دے، اسی کا نام ہے دعا۔ بھائی پروردگار غریب ہوں امیر بنا دے، اللہ بخیل ہوں سخی بنا دے، پروردگار تندرست ہوں غنی بنا دے، مالک جاہل ہوں عالم بنا دے، پروردگار فقیر ہوں امیر بنا دے۔ تو بھائی دعا کیا ہے؟ دعا ہے اپنا میسج۔ تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے، کیسے؟ نالائق کہنے لگا ڈائریکٹ، پوری توجہ۔ تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچا دے۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا اللہ نے بھی اپنا میسج بندوں تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ کہا نہیں مولانا، اللہ کا سب سے بڑا میسج ہے قرآن۔ قرآن پہلے جبریل کو دیا، جبریل نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ میں نے کہا رے نالائق، جب اللہ اپنا میسج بندوں تک بغیر محمد کے وسیلے کے نہیں پہنچاتا تو بندہ اپنا میسج اللہ تک بغیر مصطفیٰ کے کیا پہنچائے گا؟ ایک مرتبہ یہ ہم سب مل کر پھر سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و اہل بیتک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے شرجہ پور سے تشریف لائے ہوئے تمام محبان اہل بیت اور آنیکل سے تشریف لائے ہوئے تمام نوجوان محبان اہل بیت علیہ السلام کا۔ پروردگار آپ لوگوں کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو تا دم حیات صراط مستقیم پر قائم رکھے، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رکھے، دنیا اور آخرت میں پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، عبد کو معبود سے جوڑنے والے رشتے کا نام ہے مصطفیٰ، جو بندے کو رب سے جوڑ دے۔ آج اسی رسول کی جشن ولادت منانے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ وہ رسول کہ اللہ نے جب اس رسول کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد خود اس نے کہہ دیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔
میں نے اس کائنات کو خلق کیا ہے تیرے صدقے میں. افسوس اس بات کا ہے مسلمانوں کہ جس رسول کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، آج 2-2 ٹکے کے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ہم جیسے تھے. کیا کہتے ہیں؟ ہم جیسے تھے. اور چہرہ ایسا ہے کہ اگر دن کے اجالے میں بچے چہرہ دیکھ لے تو وہ ڈر جائیں. اور پتہ ہے کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ امت مسلمہ میں جتنے منحوس آئے ہیں اور آتے رہیں گے، وہ سب اپنی بدعقیدگی کی دلیل جو ہے قرآن سے پیش کرتے ہیں. ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اسلام کو خطرہ غیروں سے نہیں اپنوں سے ہے. اپنوں نے ہی پہنچایا. منافقوں سے جو خطرہ ہے وہ خطرہ مشرکوں سے نہیں ہے. اپنی بدعقیدگی کا جواز بھی یہ قرآن سے لاتے ہیں. آج دیکھو اسلام کے نام پر جتنے مظلوموں کا سر کاٹا جا رہا ہے، بچوں کا سر کاٹا جاتا ہے، تو وہ دلیل قرآن سے ہی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن ویسے نہیں سمجھا جس طرح قرآن کو وارث قرآن نے سمجھایا تھا. پوری توجہ کیجئے گا. اچھا جب ان سے پوچھو کہ بھائی تم جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ دلیل قرآن سے پیش کریں گے. کیا دلیل ہے؟ کہ دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. میں نے کہا ہے پروردگار تو خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ اپنے حبیب سے کہہ رہا قل آپ کہہ دیجئے. ایک جگہ کہہ رہا قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے. قل لا اسألکم آپ کہہ دیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آپ کہہ دیجئے. میں نے کہا پروردگار تو ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کیوں نہیں کہتا، اپنے حبیب کے ذریعہ کیوں کہلوا رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم منافقوں کو ان کی اوقات بتانا چاہتے ہیں کہ تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ اللہ تم سے ڈائریکٹ کلام کرے. اللہ کہہ رہا میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے. کیا؟ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. توجہ کیجئے گا، یہاں لفظ ہے مثل کا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا عین بشر ہوں، مثل بشر ہوں، تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. کیا مطلب؟ تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تم بھی کانوں سے سنتے ہو، میں بھی کانوں سے سنتا ہوں. تم بھی پیروں سے چلتے ہو، میں بھی پیروں سے چلتا ہوں. پوری توجہ. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی، ایسا کون سا ارجنٹ معاملہ ہو گیا کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کہلوانا پڑا کہ میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو محمد کو بشر نہیں خدا سمجھ رہے تھے. اور ان کا سمجھنا کوئی کمال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کون ہے جو اپنی مرضی سے وہاں جا نہیں سکتا، اور جب وہاں چلا جائے تو اپنی مرضی سے وہاں سے آ نہیں سکتا. تو انسان نہ اپنی مرضی سے وہاں جا سکتا ہے. میں تو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا. میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو نماز کے قریب مت جاؤ. میں نے کہا ذرا مجھے بھی قرآن کھول کر آیت دکھانا. تو اس نے جب مجھے قرآن کھول کر آیت دکھائی تو آیت آدھی تھی. میں نے کہا پوری آیت پڑھ. اللہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. کب؟ انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. توجہ. میں نے کہا اسی طرح یہ آیت آدھی ہے. اللہ کہہ رہا قل انما انا بشر مثلکم، میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. مگر آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے ما اوحی الی، مگر یہ بھی کہہ دو مجھ پر وحی آتی ہے
پر وحی آتی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، ما اوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، نبی نے یہ تو کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر یہ کب کہا کہ تم بھی میرے جیسے بشر ہو؟ بھائی سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ابھی میں یہاں پر بیٹھ کر تم میری بڑی تعریف کرنے لگو، ایوب بھائی کہنے لگے، رسول بھائی کہنے لگے کہ بھائی مولانا شبیر وارسی صاحب قبلہ آپ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت عالمانہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، توجہ، اب جو میں نے خود کو جاہل کہا تو کیا جوانوں تم بھی مجھے جاہل کہو گے؟ نہیں نا، اس لیے کہ میرا خود کو جاہل کہنا یہ سچائی نہیں، میری انکساری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جاہل ہوں نہیں، اگر جاہل ہوتا تو بنگال سے بنگلور نہیں بلایا جاتا، تو آیا ہوں تو کچھ تو علم ہے سینے میں، جس کی بنیاد پر آیا ہوں، تو میں خود کو جاہل کہہ سکتا ہوں، تم نہیں کہہ سکتے۔ ایک مثال دے دوں جوانوں کے لیے، بھائی میرے والد، میرے بابا وہ بھی مقرر ہیں، وہ بھی خطیب ہیں۔ اب مثلا یہاں پر کچھ لوگوں نے سن رکھا تھا، مثلا مولانا صاحب قبلہ نے سن رکھا تھا میرے بابا کی تقریر۔ اب جب آج جلسہ ختم ہو گیا تو مولانا کہنے لگے سبحان اللہ شبیر صاحب آپ کی تقریر تو ہو بہو آپ کے والد کے جیسی ہے، آپ کا انداز بیان تو آپ کے بابا کے جیسا ہے، آپ کا انداز تقریر تو آپ کے بابا کے جیسا ہے، آپ کا انداز خطابت تو آپ کے بابا کے جیسا ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب کہاں ذرے کو آفتاب سے ملا رہے ہیں، کہاں زمین کو آسمان سے ملا رہے ہیں؟ خطابت کی دنیا میں تو میں اپنے بابا کا غلام ہوں، خطابت کی دنیا میں میں اپنے والد کا غلام ہوں۔ اب جلسہ ختم ہوا، پروگرام ختم ہوا، بنگال سے میرے والد کا فون آیا، مولانا سے پوچھنے لگے مولانا صاحب میرے بیٹے شبیر وارسی نے کیسی تقریر کی، میرے بیٹے شبیر وارسی کا خطاب کیسا رہا؟ مولانا صاحب کہنے لگے سبحان اللہ آپ کے غلام نے کتنا اچھا خطبہ دیا، سبحان اللہ آپ کے غلام کا انداز بیان تو آپ کے جیسا ہے، سبحان اللہ آپ کے غلام کا انداز تقریر تو آپ کے جیسا ہے۔ میرے والد کو غصہ آیا، کہنے لگے مولانا صاحب میرے بیٹے کو میرا غلام کیوں کہہ رہے ہو؟ مولانا کہنے لگے آپ کے بیٹے شبیر وارسی نے خود کہا ہے کہ وہ دنیا خطابت میں آپ کا غلام ہے۔ میرے والد نے کہا مولانا آپ کے عقل پر حیرت ہوتی ہے، میرے بیٹے نے خود کو ایک مرتبہ غلام کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اور میں نے جو ہزاروں مرتبہ کبھی اسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، کبھی آنکھوں کا نور کہا، کبھی دل کا سرور کہا، آپ کو سنائی نہیں دیا، تو اللہ بھی قیامت میں سارے منحوس کٹ ملاؤں سے کہے گا کہ میرے محمد نے ایک مرتبہ خود کو بشر کہا، تو نے سن لیا، اور میں نے ہزاروں مرتبہ اسے قرآن میں کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے حبیب نے ایک مرتبہ خود کو بشر کہہ دیا تو تم نے سن لیا، اور میں نے ہزاروں مرتبہ کبھی اسے طٰہٰ کہا، کبھی اسے یاسین کہا، کبھی اس نے چادر اوڑھی تو مزمل کہہ دیا، کبھی اس نے کملی اوڑھی تو مدثر کہہ دیا، کبھی اس نے گیسو سوارے تو والنجم کہہ دیا، کبھی وہ کھلے بالوں میں نکلا تو واللیل کہہ دیا، کبھی وہ کھلے چہرے کے ساتھ نکلا تو والشمس کہہ دیا۔ تجھے سنائی نہیں دیا؟ اور حیرت کیا ہے پتہ ہے بنگلور والوں کہ چہرہ اتنا خطرناک ہے کہ جن کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں، اور منحوس کہہ رہا ہے کہ ہم جیسے تھے۔ اچھا میں پڑھ رہا ہوں بنگلور میں، یاد مجھے پنجاب آ رہا ہے، پنجاب میں ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، جوانوں مینڈکی سمجھتے ہو؟ مینڈکی، مینڈک کی وائف،
ایک مینڈکی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں حور کی ہوندی ہے، اے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوکھاندی شکل میرے ہی تیرے، حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے، ذرا غور سے دیکھو بنگلور کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے مولانا کہاں وہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور، ارے کہاں بدشکل ملا، کہاں نبی کا نور؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، کوئی مقابلہ نہیں۔ کہاں ہم خاک، کہاں وہ نور، ہماری خلقت ان کی خلقت ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ دہر میں آواز دے رہا ہے حالتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا، کاہے سے پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا، نجاست سے پیدا کیا۔ تو کوئی جا کر نالائقوں کو سمجھائے کہ جو نجاست سے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے جیسے نہیں ہو سکتے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مسلک اہل سنت، نعرہ حیدری۔ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے، قرآن یہ ملا کا بیان نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ کہہ رہا من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا، مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اور وہ اللہ کے نور سے خلق ہوا۔ تو کیا مقابلہ ہے نجاست کا اور انوار الہی کا؟ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے میرے نبی کو پیدا کیا، نور سے پیدا کیا نا۔ ایک جملہ میں نے ابھی کہا تھا کہ ساری باتیں تو چھوڑو، نبی کا جسم ہمارا جسم ایک جیسا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر ہمارا جسم بھی نبی کے جسم کے جیسا ہوتا تو نبی کے جسم کا بھی سایہ ہوتا۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اگر جسم مصطفیٰ اور ہمارا جسم برابر ہوتا تو میرے نبی کے جسم کا بھی سایہ ہوتا۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ جسم مصطفیٰ کا کوئی سایہ نہیں تھا؟ چلو ماشاءاللہ یہ سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دو سائنٹیفک ریزن دوں گا میں آپ کو، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر روحانی ریزن سمجھاؤں گا کہ میرے نبی کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہ سامنے لائٹس جل رہے ہیں نا، یہ لائٹ کیا ہے؟ یہ ہے آرٹیفیشل نور، یہ ہے نور مجازی نور۔ تو یہ لائٹ پڑ رہا ہے اس منبر پر، توجہ، تو جب آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے تو منبر کا سایہ بن رہا ہے، منبر کا امیج کریٹ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لائٹ ہے نور ہے لطیف مادہ، لطیف شے، اور یہ منبر بنا ہے لکڑی سے، یہ ہے کثیف مادہ۔ تو لطیف شے جب کثیف سے ٹکراتی ہے تو کثیف شے کا سایہ بنتا ہے۔ نہیں سمجھا میرا مجمع؟ اور آسان کر دوں، بھائی یہ روشنی اس منبر سے ٹکرا رہی ہے، تو چونکہ یہ منبر بنا ہے لکڑی کا تو روشنی منبر کے پار نہیں جا پا رہی ہے، اس لیے منبر کا سایہ بن رہا ہے۔ پر اگر یہ منبر لکڑی کا نہیں ہوتا، اگر یہ منبر شیشے کا ہوتا تو روشنی شیشے کے پار ہو جاتا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع؟ یہ اتنے سارے لائٹ جل رہے ہیں نا، کوئی
بتا سکتا ہے اس کا کون سا لائٹ ہے زمین پر؟ کہا نہیں مولانا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب لائٹ سے لائٹ ٹکراتا ہے، جب نور سے نور ٹکراتا ہے تو زمین پر سایہ نہیں بنتا۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب سورج کا نور نور مصطفیٰ سے ٹکراتا تھا تو سایہ نہیں بنتا تھا۔ جب نور سے نور ٹکراتا تھا تو سایہ نہیں بنتا تھا۔ مصطفیٰ نور ہیں، کیا سایہ نظر دیکھ سکے؟ مصطفیٰ نور ہیں، کیا سایہ نظر دیکھ سکے؟ جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے۔ اچھا ہوتا ہے اکثر کہ علم کی باسی کڑیوں میں ابال آتا ہے۔ ہو سکتا بعد میں کوئی منحوس کہہ دے، آپ کہیں گے مولانا یہاں تو سب چاہنے والے ہیں، منحوس کون ہے؟ ارے فرشتوں کے بیچ بھی ابلیس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی منحوس کہے کہ ٹھیک ہے نبی نور تھے، مگر اللہ نے نور کو رکھا تو پیکر بشری میں، اللہ نے لباس بشریت میں چھپا دیا، بشری لبادے میں نور کو چھپا دیا۔ تو جب نور کو پیکر بشری میں چھپا دیا تو پھر بھی پیکر مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں بنتا تھا؟ اللہ اکبر۔ ارے مصطفیٰ تو چھوڑ دو، مصطفیٰ کی نسل کا ایک بیٹا میرے پیر و مرشد سرکار وارث پاک کا آستانہ جا کر دیکھنا، دیوا شریف چاروں طرف دیکھ لینا، آج تک وارث پاک کے آستانے کا بھی سایہ نہیں بن پایا۔ تو جب نواسوں کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے کہ ٹھیک ہے نور تھے مگر چھپایا تو اللہ نے پیکر بشری میں، پھر بھی سایہ کیوں نہیں بنا؟ ایک اور سائنٹیفک دلیل دینے لگا ہوں۔ بھائی یہ میں تقریر کر رہا ہوں نا، کس پہ تقریر کر رہا ہوں؟ مائک پہ۔ اور میں ہمیشہ جلسے والوں سے کہتا ہوں بھیا مائک تگڑا رکھنا، اس لیے کہ جیسی مخلوق ہوتی ہے کھانا ویسے ہی کھلایا جاتا ہے۔ اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، شیر بھوکا ہو مگر گھاس تو کھانے سے رہا۔ پوری توجہ۔ تو بھائی میں مائک پہ تقریر کر رہا ہوں نا، تو تقریر کر رہا ہوں اس مائک پہ، مائکروفون پہ، آواز پہنچا رہی ہے وہ مائکرو باکس، توجہ، آواز وہ باکس تھرو کر رہا ہے۔ تو بھائی یہ میری آواز یہاں سے لے کون رہا ہے اور اس باکس تک میری آواز پہنچا کون رہا ہے؟ آخر مائک اور باکس کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ کنیکشن کیا ہے؟ تو میرا پڑھا لکھا نوجوان کہے گا مولانا کنیکشن ہے اس پلاسٹک وائر کا۔ یہ وائر کر کیا رہا ہے؟ یہاں سے آواز لے رہا ہے، وہاں آواز پہنچا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس میں پاور کیا ہے، اس پلاسٹک وائر میں کیا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگے مولانا اس میں الیکٹریسٹی ہے، اس میں بجلی ہے، اس میں نور ہے۔ میں نے کہا نور ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ نور کو پلاسٹک کے لبادے میں چھپا دیا گیا، اگر چھپایا نہ گیا ہوتا تو آپ کو کرنٹ لگ جاتا، شوق لگ جاتا، آپ مر جاتے۔ اللہ نے بھی نور کو کوہ طور پر چمکا کر دیکھا، موسیٰ کی ساری امت مر گئی، اگر عرب میں بھیج دیتا تو سارا عرب مر جاتا۔ سارا عرب فنا ہو جاتا۔ اللہ نے ٹیسٹ کیا تھا نا، نور کو چمکایا تھا کوہ طور پہ۔
کچھ منحوس لوگ کہنے لگے تو اللہ کا نور تھا. اچھا منحوس اللہ کا نور تھا. اللہ ہے وحدہ لا شریک, وہ دکھائی نہیں دیتا. بھئی موسیٰ بار بار جا رہے تھے نا کوہ طور, پروردگار میری امت تجھے دیکھنا چاہتی ہے. اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں پتہ نہیں میں وحدہ لا شریک ہوں, جو دکھائی دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میری امت ضد پر آ گئی ہے, وہ ضد کر بیٹھی, تجھے دیکھے گی تو مانے گی. اللہ نے کہا تو لاؤ, ضدیوں کا علاج خدا جانتا ہے. آئی موسیٰ کی امت کوہ طور پر, کیا ہوا؟ اللہ نے نور چمکایا, موسیٰ کی ساری امت ہلاک, اور موسیٰ جیسا نبی غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ بے ہوش کب ہوئے اور امت ہلاک کب ہوئی؟ کہا جب اس نور کو دیکھ لیا, تو جب دیکھ لیا نظر آ گیا تو وہ خدا کا نور نہیں ہو سکتا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوہ طور پہ جو نور چمک رہا تھا وہ نور خدا نہیں, نور مصطفیٰ تھا. اس لیے کہ خدا نظر نہیں آ سکتا, تو کس کا نور چمک رہا تھا؟ وہ نور مصطفیٰ تھا. اللہ نے دیکھ لیا کہ امت ہلاک ہو گئی. اگر عرب میں بھیج دیا نا تو ایک طرف ابو ہو جائے گا, دوسری طرف جہل رہ جائے گا, سب ختم ہو جائیں گے. جتنے ابو ہیں باپ بننے سے پہلے مر جائیں گے اگر مصطفیٰ کے نور کو بھیج دیا. اللہ اکبر. اچھا ایک بات بتاؤ بنگلور والوں, تم نے آج تک بہت ایسے منحوس دیکھے ہوں گے, کلاسیکل منحوس دیکھے ہوں گے, جس نے یہ کہا ہو کہ محمد ہم جیسے, مگر کبھی کوئی ایسا منحوس دیکھا جس نے کہا ہو آدم ہم جیسے؟ ارے توجہ بولو میرے ساتھ. جس نے کہا ہو موسیٰ ہم جیسے, جس نے کہا ہو عیسیٰ ہم جیسے, جس نے کہا ہو ابراہیم ہم جیسے, جس نے کہا ہو یحییٰ ہم جیسے, زکریا ہم جیسے, یوسف ہم جیسے, یا نہیں کوئی نہیں ملا. اچھا یہ سب ہے کون؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی, یہ سب ہیں لشکر مصطفیٰ کے سپاہی. میرے نبی کے لشکر کے سپاہی ہیں سارے انبیاء, اور میرا نبی کون ہے؟ سید الانبیاء, تمام نبیوں کا سردار, سید المرسلین, تمام رسولوں کا سردار. تو بھائی سردار کے لیے تو ہزاروں منحوسوں نے کہا ہم جیسے, مگر سپاہیوں کے لیے کسی نے نہیں کہا ہم جیسے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا ہم نوح جیسے ہیں تو اس سے کہا جائے گا نا کہ اگر تم نوح جیسے ہو تو طوفان میں کشتی چلا کر دکھاؤ. ارے بولو سبحان اللہ. اگر کسی نے کہا ہم نوح جیسے تو اس سے کہا جائے گا نا کہ طوفان میں سفینہ چلا کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم داؤد جیسے تو کہا جائے گا نا ہاتھ سے لوہے کو پگھلا کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم سلیمان جیسے تو کہا جائے گا نا کہ اپنے قالین کو ہاتھوں سے اڑا کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم یونس جیسے تو کہا جائے گا نا کہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھ کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم ابراہیم جیسے تو کہا جائے گا نا کہ آگ میں سجدے کر کے دکھا. اگر کسی نے کہا ہم موسیٰ جیسے تو کہا جائے گا نا کہ دریا میں راستے بنا کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم عیسیٰ جیسے تو کہا جائے گا نا کہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر کے دکھا. اسی طرح جوانوں, اگر آج کے بعد کوئی منحوس کہے کہ ہم محمد جیسے تو اس سے کہنا پہلے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, نعرہ حیدری. آج کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم ان کے جیسے, تو کہنا کہ پہلے چاند کے ٹکڑے کر کے دیکھا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر دیکھا, درختوں کو جھکوا کر دیکھا, کنکروں کو بلوا کر دیکھا. کون ہے ان کے جیسا؟ کہنے لگا وہ بھی بشر ہم بھی بشر. ابے خالی بشریت نہ دیکھ, میٹیریل دیکھ. توجہ کیجئے گا. میں ہمارے شاعر اسلام
ان کو لے کر گیا، یا ایوب بھائی کو، رسول بھائی کو لے کر ایک چیئر دکان کے لیے چیئر خریدنے گیا، تو 4-5 چیئر رکھے ہوئے تھے وہاں، کرسیاں. ایک کرسی کا دام پوچھا کتنا؟ تو کرسی والے نے کہا 1000. دوسری کرسی کا دام پوچھا کتنا؟ کہا 10,000. تیسری کرسی کا دام پوچھا کتنا؟ کہا 1 لاکھ. اور چوتھی کرسی کا دام پوچھا کتنا؟ کہا 1 کروڑ. میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، یہ بھی کرسی وہ بھی کرسی، ایک کی قیمت 1000، ایک کی 10,000، اور ایک کی قیمت 1 لاکھ، ایک کی قیمت 1 کروڑ. وجہ کیا ہے؟ تو کرسی والے نے کہا مولانا کرسی نہ دیکھو، میٹیریل دیکھو. کرسی بنی کہے سے ہے؟ جو 1000 روپے میں ہے وہ کرسی لکڑی کی ہے، جو 1 کروڑ میں ہے وہ کرسی سونے کی ہے. تو مولوی سے کہنا بشریت نہ دیکھ، میٹیریل دیکھ. تو خاک سے بنا، وہ نور سے بنا. بشر ہم بھی، بشر وہ بھی، مگر ہم خاکی بشر، وہ خیر البشر. ہم خاک سے بنے ہیں، وہ نور سے بنا ہے. تو مقابلہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. جب تم سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر مصطفیٰ کا مقابلہ کیا کرو گے؟ اچھا، یہ سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی، پتہ ہے ان کی خلقت کہے سے ہوئی؟ شاید اس سے پہلے مولوی نے آپ کو سمجھایا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولوی اگر مصطفیٰ کی سیرت گھر والوں سے لیتا تب پتہ چلتا مصطفیٰ کیا ہے. توجہ، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، سنو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کو اللہ نے خلق کہے سے کیا؟ اللہ نے اپنے نور سے عالم نور میں نور مصطفیٰ کو خلق کیا. کائنات میں پہلی ذات جسے اللہ نے خلق کیا، اور میرا نبی خود کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. یہ میرے نبی کا فرمان. تو جب اللہ نے عالم نور میں نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو نور مصطفیٰ نے عالم نور میں نور پہ ہی میرے نبی اللہ کو سجدہ کیا. تو جب نور سے نور ٹکرایا، نور سے نور کی شدت ٹکرائی، تو میرے نبی کے جبین نور سے نوری پسینے کے قطرے بہنے لگے. اللہ نے کہا میرے محمد، میرے حبیب، میری قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے جبین نور سے بہنے والے پسینے کے قطرے ضائع ہو جائیں. لولا لما خلقت الافلاک، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. میرے محمد، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تیرے پیشانی نور سے بہنے والے نوری پسینے کے قطرے ضائع ہو جائے. میرے نبی نے کہا پروردگار کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب، اپنے نوری پیشانی سے نوری پسینوں کے قطروں کو بہنے دو. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے، کبھی موسیٰ کو پیدا کریں گے، کبھی عیسیٰ کو پیدا کریں گے، کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے، کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے، کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے، کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے، کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں گے، کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے، کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے. تو بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی کو اللہ نے محمد کے پسینوں سے پیدا کیا. میں نے کہا یہ بتا مولوی پسینوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ تو مولوی کہنے لگا آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. میں نے کہا تو پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب میں کہتا ہوں علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام. میں نے کہا تجھے رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہے؟ ارے جو مصطفیٰ کے پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام، اور جو خون مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات وہ گاڑیاں جو 2 ویلر کھڑے ہوئے ہیں مہربانی کر کے ہٹاؤ صاحب.
वहाँ बैठने के वास्ते जगह नहीं है लोगों को। पूरी एक सब मिल कर दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस बड़े इत्मीनान से सुनना, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं और 20 से 25 मिनट बोलूँगा और तकरीर समेट दूँगा। माशाल्लाह 20 मिनट तो वहीं पर हो गया माइक ख़राब होने से पहले, है ना। मैं 1 घंटे से ज़्यादा बोलता भी नहीं। तो लोग फरमाइश करते मौलाना 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोलिए। मैं कहूँ नहीं, समझदार डॉक्टर वो है जो मरीज को उतना ही डोज दे जितना वो हजम कर पाए। कोई फायदा नहीं है मैं 4 घंटे बोलता रहूं और 4 मिनट बाद तुम सब कुछ भूल जाओ, क्या फायदा। मजा तो तब है कि 1 ही घंटे बोलूं मगर अगले साल तक याद रहे। ये होना चाहिए। अक्सर होता ये, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करता मगर अक्सर होता ये कि जलसों में मौलवी साहब सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। 15 मिनट तो दरूद पढ़ाएगा, 10 मिनट खुतबा पढ़ेगा, 10 मिनट नात पढ़ेगा, 15 मिनट पढ़ के तकरीर खत्म। इसलिए कि बोलेगा तब ना जब मैटर रहेगा। इल्म होगा तो इल्म बांटेगा। मैं कहता हूं जरा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कसम खुदा की जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, अज़मत मुस्तफ़ा बहुत बुलंद है। अज़मत अहले बैत इतने हैं तेरी जिंदगी, तेरी सांसें कम पड़ जाएंगी, पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। फ़ज़ाइल रसूल, फ़ज़ाइल आले रसूल खत्म नहीं होने वाले। तवज्जो, पूरी तवज्जो। तो भाई जो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम होगा, और जो मुस्तफ़ा के खून से पैदा हुआ हो, जो नबी का खून हो। तो मौलवी कहने लगा आप समझे नहीं। मैंने कहा तो तू ही समझा दे, इस उम्मत का सबसे समझदार आदमी तो तू ही है, समझा दे। कहने लगा कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लगता है, अलैहिस्सलाम फकत अंबिया के नाम के साथ लगता है। मैंने कहा अलैहिस्सलाम अगर फकत नबियों के नाम के साथ लगता है तो जिब्रील को तेरे अब्बा ने नबूवत दी थी। कोई मौलवी दिखाओ जो कहता हो हजरत जिब्रील रजी अल्लाह ताला अन्हु, नहीं ना, सब कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम। मैंने कहा जिब्रील कौन है? कहने लगा गुलाम मुस्तफा। जिब्रील कौन है? गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा। मैंने कहा तुझे रिश्तों की भी तमीज नहीं है। जिब्रील है गुलाम मुस्तफा, हुसैन है औलादे मुस्तफा। या हुसैन, सब मिलकर सारे हुसैनी है ना। जो नबी वाला है वो हुसैन वाला भी है। माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों नारे लगाओ, हम नाना वाले भी हैं नवासे वाले भी। और ये समझ लो नाना तक कोई पहुंच ही नहीं सकता नवासे को बाईपास करके। हाँ, तू सोचेगा मदीना चले जाए करबला को बाईपास करके, तेरे बाप का मदीना है, नबी इस्तकबाल कर लेंगे। नहीं, जो नवासे का वफादार है वही नाना का वफादार है, और जो नवासे का गद्दार है वो नाना का भी गद्दार है। आपको मालूम है इमाम बुखारी ने, आज तो बड़ा झोल हो रहा है हमारे आलम इस्लाम में, बहुत गोलमाल, सारी चीजें बदली जा रही हैं। आप बुखारी शरीफ का पुराना नुस्खा उठा कर देखिएगा तो बुखारी में कम से कम 27 जगहों में इमाम बुखारी ने अहले बैत के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। 27 जगह। कहने लगा नहीं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहिए। मैंने कहा क्यों भाई, माने क्या है रजी अल्लाह ताला अन्हु के? कहने लगा अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मैंने कहा बे भयंकर, हुसैन को अल्लाह से तू राजी करवाएगा? हैं? जिसके खून के सदक़े में अल्लाह उम्मत से राजी होगा, तू राजी करवाएगा? अली के नाम के साथ, इमाम हुसैन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाइए, बड़ा प्रॉब्लम है, हैं? अच्छा, एक जुमला मैं कहूंगा, और चूंकि हालात ऐसे हैं कि ये कहना बहुत जरूरी है। आज मुसलमान बड़ा अपसेट हो रहा है, बहुत परेशान है, बिलखुसूस नौजवान परेशान है। नौजवान अक्सर मुझसे कहता है कि मौलाना हम लोगों का क्या होगा,
میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اتنی مصیبت میں ہم لوگ ہیں پوری دنیا میں، قاتل بھی ہم، مقتول بھی ہم، خون بھی ہمارا بہ رہا ہے، قاتل بھی ہم بنے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کس طرح مظلوم مسلمانوں کا لہو بہ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے آپسی جھگڑوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اتنا جھگڑے آپس میں، اتنا لڑے کہ ہم تو الگ ہو گئے، غیر ایک ہو گیا، دشمن ایک ہو گیا۔ ہمارا کیا معاملہ؟ ہم تو فتویٰ لیے کھڑے ہیں، شبیر وارثی رافضی، ہم پکے سنی، مطلب اہل بیت پہ بولو تو رافضی ہو گئے، اب ملا کے باپ کی عظمت بیان کرو تو پکے سنی ہو، اور جو آتا ہے وہ ایک دوسرے کو آج کافر بنا رہا۔ شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی کہہ رہا شیعہ کافر، وہابی نے کہا بریلوی کافر، بریلوی نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندی نے کہا حنفی کافر، حنفی نے کہا شافعی کافر، شافعی نے کہا مالکی کافر۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کفر کا ٹوکرا لیے ریڈی۔ ابھی مجھے معلوم ہے میرے آنے سے پہلے بھی بڑا بوال ہوا ہوگا، تو بتایا نہیں انہوں نے کل کائے بلا رہے ہو؟ ارے بھیا ایک بات میں بولتا ہوں، چلو مانتا ہوں، میں آ کے ابھی تقریر کر رہا ہوں، ہے نا؟ کتنے دیر بول رہا ہوں؟ بہت زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے۔ اگر مان لو قبلہ بھی بیٹھے ہیں، مولانا بھی بیٹھے ہیں، اگر میں یہاں پر کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف اگر بولوں تو تم اس کا رد کر سکتے ہو نا؟ بھئی رد کر سکتا ہے انسان، سوشل میڈیا ہے، بہت سارا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ہے، مسجد ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، رد کر دینا کہ بھئی مولانا شبیر وارثی نے یہ بات قرآن کے خلاف بول کر گئے، وہ یہ بات حدیث کے خلاف بول کر گئے، رد کر دینا، بات ختم ہو گئی، علم کا جواب علم سے دینا۔ یہ کیا بات ہے کہ بھئی تقریر ہی نہیں ہونے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ڈرا ہوا ہے۔ بھئی سارا جمعہ تیرے پاس، پورا رمضان تیرے پاس، پورا 365 دن تیرے پاس، 12 مہینے تیرے پاس، شبیر وارثی 1.5 گھنٹے کے لیے تو آیا ہے، مگر تو جانتا ہے کہ تیرا 365 دن، تیرے 12 مہینے، تیرا 1 سال مل کر میرے 1 گھنٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جھوٹ جتنے بار بولا جائے وہ جھوٹ ہے، اور سچ اگر 100 سال کے بعد بھی بولا جائے تو وہ سچ ہے، اور سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب روشنی آتی ہے نا تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اندھیرے کے مخلوق ڈرتے ہیں کہ کہیں روشنی نہ آ جائے، اندھیرے چھٹ جائیں۔ بھائی صاف بات ہے، علمی جواب دو، نبی کی سیرت اپناؤ۔ اگر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، علمی طریقے سے جواب دے دو، بات ختم۔ یہ لڑائی جھگڑے، آج دیکھو لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا، دیکھو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، 300 بچے مر گئے ابھی تک، معصوم۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتا کبھی اپنے بچوں کا چہرہ تصور میں لانا۔ اگر اپنے بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے نا تو تڑپ جاتا ہے ماں باپ۔ ذرا سوچو ان فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں، 300 بچے مر گئے۔ اللہ اکبر۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو بڑے ناز سے پالا ہوگا، ذرا سی بھوک لگتی ہوگی، ماں دوڑ جاتی ہوگی، باپ دودھ لانے چلا جاتا ہوگا، جب ان بچوں کے بدن کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوں گے جسم پر، تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو پتہ ہے یہ جو ہم مار کھا رہے ہیں نا پوری دنیا میں، اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، ہم ہیں۔ ورنہ یہ وہ ہندوستان ہے کہ جہاں پر خواجہ کو دیکھ کر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو سوچنا خواجہ کیا لے کر آئے تھے؟ لانچر لے کر آئے تھے، میزائل لے کر آئے تھے، یا ایٹم بم مارا تھا؟ کیا لے کر آئے تھے؟ ایک وضو کرنے کا لوٹا، ایک کوزہ۔ تو آخر ایسا کیا دکھایا خواجہ نے کہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ خواجہ نے تلوار نہیں دکھایا، اپنے کردار میں اپنے نانا کا کردار دکھایا، اپنے نانا اپنے دادا کا کردار دکھایا، ایسا کریکٹر دکھایا، ایسی محبت دکھائی کہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آج دیکھو، آج کسی مولوی کو دیکھ کر 9 آدمی کلمہ نہیں پڑھے گا،
ख्वाजा को देखकर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। तो क्या ऐसा देखा भाई? मोहब्बत। मोहब्बत में बहुत बड़ी ताकत होती है मुसलमान। आज जो लोग ख्वाजा को देखकर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, आज वो लोग हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं हिंदुस्तान में? आज कुछ लोग क्यों हमसे चिढ़ रहे हैं? ये दिन ये आ गया कि अब मुसलमानों के बगल में बैठकर कोई खाना खाना पसंद नहीं करता है। जहां दाढ़ी टोपी देखता है वही लोग कहते हैं कोई मुल्ला आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है, टेररिस्ट आ रहा है। कोई भी न्यूज चैनल खोलो, मुसलमान कहीं ना कहीं गाली सुन रहा है। और पता है कमाल क्या है? 5-5 हजार रुपया लेके गाली सुन रहा है। हाँ, ये भी मालूम है तुम्हें? ये जितने मौलवी बैठ रहे हैं इनको मालूम है कि हमें बैठाया जा रहा है हमें गाली देने के लिए, मगर फिर भी बैठ रहे। क्यों? पहले 5,000 मिल रहा गाली सुनने के लिए, तो क्या हो गया? अगर दिन भर में 3 शो में बैठ के गाली सुन ले तो 15,000 आ गया है? तो खुद भी गाली सुन रहा है और पूरी कौम को गाली सुना रहा है। सबसे पहले मुसलमानों तुम्हें चाहिए कि खींच खींच कर ऐसे मनहूसों को इनका पहले से इनका रिपोर्ट कि जब तुझे देश के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जब तुझे कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, तुझे हिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं है मनहूस, तुझे सही से कुरान ही नहीं आता, तुझे इस्लाम नहीं आता, तू बैठ क्यों गया डिबेट में? तुम क्या समझते हो हम लोगों को फोन नहीं आता होगा? दिन रात परेशान हो जाते हैं। हजरत बैठ जाइए डिबेट में, बैठ जाइए डिबेट में। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा भैया तुमको गाली ही सुनाना है ना, तो है तो लोग रेडी गाली सुनने के। सुनाओ उनको, सुना रहे हो, सुन रहा है वो। हम लोग गाली नहीं सुनेंगे, हम गाली सुनने वाले लोगों में से हम नहीं सुनेंगे। खुद भी गाली सुन रहे, कौम को भी गाली सुना रहे हैं। तो हमने अपने आप को खुद जलील किया है। आज देखो वही लोग जिन्होंने ख्वाजा को देखकर जिनके बाप दादा ने कलमा पढ़ा, आज वो लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी नफरतों को देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि भाई ये तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे, भगवान जाने ये हमसे कितनी नफरत करते होंगे। अभी ये 5 दिन पहले दिल्ली में हमारे हिंदू भाई लोग, उनका बाबा का डेथ हो गया, बाबा श्री त्रिलोकी नाथ जी, बाबा वीर जी। अभी उनके बेटे हैं श्री राम जी, उनका नाम ही है श्री राम मानव जी। 44 ईयर से 44 सालों से वो लोग एक विराट सम्मेलन करते हैं और सम्मेलन में हर धर्म के लोगों को बुलाते हैं और मुसलमानों में से मुझे बुलाते हैं। तो जब अभी मेरी तकरीर हुई वहां पर दिल्ली में संत नगर बोरारी में, तो मेरे बगल में मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े महाराज पंडित जी आए थे, पंडित दिव्यांश जी महाराज। आप यकीन मानिए मेरी तकरीर खत्म हुई तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और गले से लगा के कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि इस्लाम ये भी होता है। हम लोगों को तो खाली बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, नादिर शाह यही लोगों का नाम सुनाया गया। हम लोगों को तो कभी हुसैन साहब का नाम ही नहीं सुनाया गया, अली साहब का नाम ही नहीं सुनाया गया, माँ फातिमा जहरा का नाम ही नहीं सुनाया गया। हमें मालूम नहीं कि इस्लाम का एक ये भी पहलू है। तो जिस तरह हमने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, लोग वैसे ही हमें मान रहे हैं। पहले आपसी झगड़े खत्म करो। आज देखो मुसलमान के बगल में बैठने को तैयार नहीं है। अगर कोई शिया मौलवी आ जाए तो सुन्नी नहीं बैठेगा बगल में, और मजबूरी में बैठ भी गया तो मुंह दोनों का ऐसा बनेगा जैसे अभी मलकुल मौत को देख लिया। ऐसे भाई के बगल में नहीं बैठ। मगर उसी जगह में कोई धोती पहन के नेता आ जाए, तब चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, हर मौलवी बगल में अपने मुरीद को दे देगा कैमरा, बोल जल्दी खींच फोटो है। तो सोचो नेता के बगल में बैठने में फख्र है, मगर एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के बगल में नहीं बैठना चाह रहा। तो वो नेता भी समझ गया है कि ये हमें उल्लू बना रहा है। ये मेरे बगल में इसीलिए बैठ रहा है क्योंकि मैं नेता हूं। जिस दिन मिनिस्ट्री जाएगी ये मुझे देखेगा भी नहीं। इसीलिए आज देख लो पूरे इंडिया में पॉलिटिकली मुसलमानों की अब कोई हैसियत नहीं रही।
سیاسی طور پر اس وقت مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے سردار جی جو ہوتے ہیں سکھ بھائی ہمارے پوری دنیا میں 2% ہے. 2% کتنے ہیں؟ 2% ہے پورے ورلڈ میں. اور مسلمان پوری دنیا میں 2 ارب ہے. اللہ اکبر. عیسائیوں کے ایکول یا بعض رپورٹس کے مطابق انآفیشلی مسلمان عیسائیوں سے بھی زیادہ ہو چکا ہے تعداد میں. ورلڈ کی سب سے بڑی پاپولیشن جس مذہب کی آج دیکھو اس کا حل کیا ہو رہا ہے. 58 مسلم کنٹری ہیں. 58 کنٹری مل کے ایک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تم دیکھو ترکی کا پریسیڈنٹ جتنے مسلم یہ لوگ سب ریکویسٹ کر رہے ہیں اسرائیل سے نہیں مت ماریے بم مت ماریے. اور وہ کہہ رہا کہ نہیں اب تو ہم ختم کر کے دکھائیں گے. دیکھو اور مسلمان گھگیا رہا ہے. تیل ہماری زمین سے اگ رہا ہے نکل رہا ہے اور بزنس امریکہ کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لڑائی کی لعنت ہے ہمارے اوپر. یہ عذاب ہے ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے. ہم آپس میں لڑ لڑ کے تباہ ہو گئے. مسلمان جس کا ایک خدا ہے وہ سب بکھر کے رہ گئے. تو تمہارے اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم اپنی خود حیثیت دیکھ لو کیا ہے. آج سکھوں کو دیکھو پنجاب میں آج ان کی حکومت ہے چیف منسٹر ان کا. تم بنگلور میں بنا کے دکھا دو اپنا چیف منسٹر. بنگال میں بنا کر دکھا دو. مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ایک نہیں ہو. اور ہمارے بیچ میں جو اٹھتا ہے ہم اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا. کوئی کسی کو ترقی میں نہیں دیکھ سکتا. اپنی خوشی پسند نہیں ہے دوسرا کاہے خوش ہوگا. یہ نیچر آ گیا ہمارے اندر. ایک اب ہماری ہندو بہن ہے اس کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا. بہت سنیے گا اور انشاءاللہ اس سے درس حاصل کیجئے گا. ایک میری ہندو بہن پروچن دیتے ہوئے ایک واقعہ اس نے بیان کیا. کیا کہ ایک بھگوان کا کوئی بندہ تھا خدا کا بندہ. وہ دن رات بھگوان سے مانگتا رہتا تھا بھگوان گاڑی دے دے موٹر دے دے باڑی دے دے. ایک دن بھگوان پرسن ہو گئے اور پرسن ہو کے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا بھگوان یہ سب چیز دے دو. تو بھگوان نے کہا جو مانگے گا دوں گا مگر ایک کنڈیشن ایک شرط کے ساتھ دوں گا. کہا شرط کیا ہے بھگوان؟ کہا اگر تجھے ایک دوں گا تو پڑوسی کو 2 دوں گا. تجھے ایک دوں گا تو پڑوسی کو 2 دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھگوان مجھے ایک گاڑی دو. بھگوان نے اس کو ایک گاڑی دی پڑوسی کو 2 گاڑی دے دی. اس نے کہا بھگوان مجھے ایک فلیٹ دو. بھگوان نے اس کو ایک فلیٹ دیا پڑوسی کو 2 دے دیا. اس نے کہا بھگوان مجھے ایک کار دو. بھگوان نے اس کو ایک کار دیا پڑوسی کو 2 دے دیا. اب وہ پریشان ہونے لگا کہ بھائی مجھے ایک مل رہا ہے پڑوسی کو 2 کیوں مل رہا ہے. اس نے بھگوان سے کہا بھگوان یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی مجھے ایک دیتے ہیں پڑوسی کو 2 دیتے ہیں. بھگوان نے کہا اسی کنڈیشن پہ تو تجھے دے رہا تھا. تجھے ایک دوں گا تو پڑوسی کو 2 دوں گا. انسان بھی چالاک لومڑی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے بھگوان جو مجھے ایک دو گے پڑوسی کو 2 دو گے. کہا ہاں. اس نے کہا ٹھیک ہے بھگوان میرا ایک پیر توڑ دو. بھگوان نے اس کا ایک پیر توڑا پڑوسی کا 2 توڑ دیا. کہا بھگوان میرا ایک ہاتھ توڑ دو. اس کا ایک ہاتھ توڑا پڑوسی کا 2 توڑا. اب اس کو اپنے ایک پیر ٹوٹنے کا غم نہیں ہے پڑوسی کے 2 پیر ٹوٹنے کی خوشی ہے. سمجھے آپ؟ یہی حال ہے ہم مسلمانوں کا. اپنی خوشی میں خوش نہیں ہے دوسروں کی خوشی کا غم ہے ہمیں. کوئی ترقی کیوں کر رہا ہے کوئی آگے کیوں بڑھ رہا ہے. آگے بڑھے تو اس کا پیر کھینچ لو. ہندوستان کے مسلمانوں نے کبوتروں کا ایک ٹرک بھیجا چائنا میں بھیجا. تو جب چائنا میں کبوتر پہنچے ٹرک میں تو جو چائنا کا بزنس مین تھا وہ حیران ہو گیا. حیران کیوں ہوا کہ ایک کسی کبوتر کا نہ پر کٹا ہے اور نہ پیر بندھا ہوا ہے. تو وہ سوچنے لگا کہ نہ پر کٹا ہے نہ پیر بندھا ہے تو یہ لوگ بغیر اڑے کیسے آ گئے. تو اس نے ہندوستان میں فون کیا کہ بھائیا نہ تم نے پر کاٹا ہے نہ پیر باندھا تو یہ بغیر اڑے اتنے کبوتر ٹرک میں کیسے آ گئے چائنا. تو ہندوستان کے مسلمان نے کہا بھائیا یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کبوتر ہے. ایک اگر اڑنا چاہتا ہے تو دوسرا فوراً ٹانگ کھینچ لیتا ہے. سمجھے؟ ایک اڑنا چاہتا ہے تو دوسرا ٹانگ کھینچ لیتا. ہم اسی میں مرے جا رہے ہیں.
غیر ترقی کیے جا رہا ہے. قرآن پڑھ پڑھ کر لوگ چاند پہ پہنچ گئے. ہم آج تک اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ پجامہ ٹخنے سے اوپر پہنے یا نیچا پہنے, داڑھی اتنی رکھے یا اتنی رکھے. ہم اسی میں الجھے ہوئے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تم سوچو آج جو یہ اسرائیل بنا ہے, یہ یہودی, ان 1.5 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مارا تھا, گیس چیمبر میں مارا تھا 1.5 لاکھ, اور 1.5 لاکھ کو مارنے کے بعد 10 کو چھوڑ دیا ہٹلر نے. تو جب ہٹلر سے پوچھا گیا کہ 1.5 لاکھ کو مار دیا تو 10 کو کیوں چھوڑا, تو ہٹلر نے کہا کہ یہی 10 بتا دیں گے آگے چل کے کہ میں نے کیوں مار رہا تھا میں ان کو. آج جب ان کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی یہودیوں کو, تو وہی فلسطین کے عرب مسلمانوں نے ان کو زمین دی, اور آج اسی زمین کو وہ پورے طور پر کیپچر کر رہے ہیں. اب پورا 58 کنٹری تماشا دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے. ہم نے مصطفیٰ کو مانا, مصطفیٰ کی نہیں مانا. ہم نے نبی کو مانا, نبی کی نہیں مانا. کاش اگر ہم نبی کی مان لیتے تو آج ہمارے درمیان یہ اختلاف نہیں ہوتا, آج ہم اس طرح ذلیل نہیں ہوتے پوری دنیا میں. آج ہم مسلمان آپس میں لڑ کر ذلیل ہو کر رہے ہیں. ہم نے اپنے نبی کا حقیقی فرمان چھوڑ دیا. ہم ایک دوسرے کو محبت سے نہیں دیکھتے. آج عام طور پر دیکھو, کوئی مولوی راستے پہ چلے تو بچے ڈرتے ہیں. بچے تو چھوڑ دو, نوجوان ڈرتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب آ رہے ہیں یا ملک الموت آ رہا ہے. چہرہ ایسا اترا ہوا ہے. کیوں؟ ہم نے نبی کا اخلاق بھلا دیا. کم از کم مولویوں کو چاہیے کہ چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ, تاکہ تم سے سوال کرنے سے پہلے کوئی ڈرے نہیں. اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ. بھائی بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ, سلام کرنا سیکھو, بچوں کو سلام کرنا سیکھو. ہم نے نبی کا سارا کردار چھوڑ دیا. میرے نبی نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور اسی نبی کی امت میں آج سب سے زیادہ جاہل, سب سے زیادہ جاہل اسی نبی کی امت میں. مسلمانوں, اگر تمہیں کوئی چیز ترقی پر لے کر جا سکتی ہے نا تو وہ ہے علم, ایجوکیشن. میری ایک بات یاد رکھنا, ایک ٹائم کا کھانا کم کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو اپنے بچوں کو, اور دونوں تعلیم دو. علم دین بھی دو, علم دنیا بھی دو. اس لیے کہ اگر فقط علم دنیا دے کر ڈاکٹر بنا دیا تو مر کے چلے جاؤ گے, قبر میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. اور اگر صرف علم دین دے کر مولوی بنا دیا تو بچہ بھی انتظار کرے گا کب جلسہ ملے گا تو نذرانہ ملے گا. نہیں, دونوں تعلیم دو, تاکہ اگر ہمارے بیچ کوئی مولوی ہو تو مولوی کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ہو. ہمارا جو حافظ ہو وہ حافظ کے ساتھ سائنٹسٹ بھی ہو. ہمارا جو قاری ہو وہ قاری کے ساتھ بیرسٹر بھی ہو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آخرت کے لیے دنیا برباد کر لو, اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا کے لیے آخرت برباد کر دو. اسلام ہمیں بیلنس کرنا سکھاتا ہے کہ اپنی دنیا بھی کامیاب بناؤ, اپنی آخرت بھی کامیاب. مولا علی فرماتے ہیں کہ غریب مومن سے بہتر امیر مومن ہے, کمزور مومن سے بہتر طاقتور مومن ہے, جاہل مومن سے بہتر عالم مومن ہے. مولا علی سے پوچھا گیا, مولا غریب مومن سے بہتر امیر مومن کیوں ہے؟ مولا علی نے کہا جب امیر ہوگا تبھی تو غریبی دور کرے گا, جب عالم ہوگا تبھی تو جاہلوں کو پڑھائے گا, جب طاقتور ہوگا تبھی تو کمزوروں کی مدد کرے گا. تو اس لیے خود حلال پیسوں سے حلال. آج دیکھو دوسرے قوموں کو جا کر دیکھو, ہمارے مرواڑی بھائی ہیں, ان لوگوں کو جا کر دیکھو, بہت سی مثالیں ہیں. ان کے یہاں جب لڑکا 26-27 سال کا ہونے لگتا ہے نا تو حلال طریقے سے کمانا شروع کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حرام طریقے سے کماؤ, مگر حلال طریقے سے کماؤ, آگے بڑھو, دنیا کے قدم سے قدم ملاؤ, جھولا چھاپ مت بنو. ہاں, ہمارے یہاں سارا معاملہ خراب کیا یہ جھولا چھاپ مولویوں نے. جھولا چھاپ مت بنو, اکیڈمک اور اسلامک ایجوکیشن دونوں میں آگے بڑھو.
تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو آخرت بھی کامیاب ہو۔ ویسے کہنے کو تو بہت کچھ بات ہے، اگر بات نکلے گی بہت دور تلک جائے گی، مگر میرے دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے میں تم کو کیا کیا بتاؤں۔ آپسی اختلاف ختم کرو۔ وہ اولاد بے غیرت کہلاتی ہے جو باپ مرنے کے بعد اپنے باپ کی وصیت پوری نہ کرے، تو وہ امتی کتنا بے غیرت ہے کہ نبی کے بعد جو اپنے نبی کی وصیت پوری نہ کرے۔ تو نبی ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ دو چیزیں نبی چھوڑ کر گئے ہمارے لیے صرف۔ جب آخری حج میں میرے نبی نے کہا کہ صحابہ اب وہ وقت آ گیا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو چلا جاؤں، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کس کا دامن پکڑیں گے، آپ اپنے بعد کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا انی تارکن، صحیح مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری عترت میرے اہل بیت ہے۔ ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو، لن تضلوا بعدی، یہ دونوں میرے بعد کبھی جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جو قرآن کی عظمت وہی اہل بیت کی عظمت، جو قرآن کا مقام وہی اہل بیت کا مقام، جو قرآن کا مرتبہ وہی اہل بیت کا مرتبہ، جو قرآن کی شان وہی اہل بیت کی شان، جو قرآن کا مقام وہی اہل بیت کا مقام۔ بھائی قرآن جتنا پاک اہل بیت بھی اتنے پاک، قرآن جتنا نجیب اہل بیت بھی اتنے نجیب، قرآن جتنا طیب اہل بیت بھی اتنے طیب، قرآن جتنا نوری اہل بیت بھی اتنے نوری، جو قرآن کی فضیلت وہی اہل بیت کی فضیلت، جو قرآن کا مقام وہی اہل بیت کا مقام۔ مگر ایک فرق ہے مسلمانوں، ایک فرق ہے، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور اہل بیت سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ آج ہم نبی کی وصیت بھول گئے۔ نبی فرماتے ہیں کہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے آپس میں، یہاں تک کہ روز محشر حوض کوثر پر ایک ساتھ آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ مگر آج کیا زمانہ آ گیا، آج ہم نے اہل بیت کو اٹھا کر شیعوں کے حوالے کر دیا۔ آج اگر ہمارا کوئی سنی مولوی علی کا ذکر کرے، حسین کا ذکر کرے، تو ہمارے ہی بیچ سے فتویٰ آتا ہے تو رافضی ہو گئی، اور جو ڈنڈے شاہ کا ذکر کرے وہ بہت بڑا سنی، جو کلو شاہ کا ذکر کرے بہت بڑا سنی۔ اور آج جو زمانہ کیا آ گیا، جس کا باپ مرا اگر بڑی داڑھی والا تھا اپنے باپ کے قبر کے بغل میں اگربتی لے کے بیٹھ گیا، کہے بولے اللہ کے ولی تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس چلا ہے، ہاں ہر کوئی اپنے ابا کو ولی بنا رہا اور صاحب سجادہ خود بن رہا، اور ان سے پوچھو تو کرامت کا انبار سنا دے گا، ایسا بھی تھا ایسا بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگوں کی جب باباؤں کی، ان جعلی باباؤں کی کرامت سنائی جائے تو تب بہت بڑے سنی ہو، اور کوئی شیر خدا کی عظمت سنا دے تو شیعہ ہو گیا۔ کلو میاں کی کرامت کوئی سنائے تو بہت بڑا سنی، اور امام حسین کی شہادت سنا دے تو رافضی ہو گیا۔ یہ ہے سنیت۔ اہل بیت کی نمک حرامی کا نام ہے سنیت، اہل بیت کی دشمنی کا نام سنیت نہیں ہے، حسین کی غلامی کا نام ہے سنیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کی محبت کا نام ہے سنیت، فاطمہ سے وفاداری کا نام ہے بے شک بے شک۔ سنیت۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی نے اللہ کے بعد اہل بیت سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کی، کسی سے محبت نہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی،
نبی کہتے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، علی و منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین و منی وانا من ہو، حسین مجھ سے ہے وانا من الحسین، میں حسین، حسن و منی وانا من ہو، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ یہ کون ہے؟ جب کوئی منحوس کہے نا کہ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہو تو ان کو بتانا کہ مولوی صاحب تو جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے نا ان کے جگر کے ٹکڑوں کا نام ہے اہل بیت۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باپ سے محبت کرے اور بیٹوں سے نفرت کرے؟ عجیب و غریب بات ہے۔ کسی بزرگ نے اسی لیے کہا من علی را دوست دارم خلق گوید رازی، بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رازی۔ کہتے ہیں میں نے علی سے محبت کی تو زمانے والوں نے مجھے رازی کہا، تو زمانے والوں اگر علی کا ذکر کرنا، علی سے محبت کرنا رازی ہونا ہے تو سنو، فقط میں علی سے محبت نہیں کرتا، بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رازی۔ جبریل بھی علی سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ بھی علی سے محبت کرتے ہیں، خدا بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو کیا کہو گے؟ ہیں؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ کی اولاد نے کہا کہ اگر علی کی محبت کا نام شیعت ہے تو زمانے والوں گواہ ہو جاؤ، منم شیعہ منم شیعہ منم، میں شیعہ ہوں۔ اور اگر علی کی دشمنی کا نام سنیت ہے تو سنو، میں ایسی سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ سنیت نہیں ہے جس میں علی کی نمک حرامی ہو، جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر علی کی محبت رفض ہے تو زمانے والوں گواہ ہو جاؤ کہ اس دونوں جہان میں سب سے بڑا رافضی اس وقت میں ہوں۔ اللہ، آج کیا ہو گیا مسلمانوں کہ ہم علی سے دور ہو گئے، نبی کے گھر والوں سے دور ہو گئے، ہم نے نبی کے گھر والوں کا دامن چھوڑ دیا۔ بس یہ آخری بات جو رہ گئی تھی میں اس کو سمیٹنے لگا۔ آج مسلمان سوال کرتا ہے مجھ سے ہر جگہ، مولانا یہ جو ہم لوگوں کا حال ہو رہا ہے ہمارے لیے بھی کوئی آنے والا ہے؟ سنو مسلمانوں، ہمارے لیے ہی آنے والا ہے، مگر جو آنے والا ہے مولوی بتاتا نہیں ہے کون آنے والا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھو، ان کے سادھو پنڈت اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب جب دنیا میں پاپ بڑھے گا، کلیوگ آئے گا تو کرشن جی آئیں گے۔ یہودیوں میں جاؤ، وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک مسیحا ہمارے لیے آنے والا ہے۔ عیسائیوں میں جاؤ، ان کے پادری اپنے لوگوں سے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے جیسس کرائسٹ آنے والے ہیں، مگر مسلمانوں کا مولوی نہیں بتاتا کہ مسلمانوں ہمارے لیے بھی امام مہدی آنے والے ہیں، امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، چاہے قیامت کو ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے، میرے اہل بیت کی نسل میں سے اللہ ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نہیں بتاتا مولوی، نہیں بتاتا ہے مولوی، نہیں بتاتا کہ امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں۔ کیوں؟ اگر مولوی نے بتا دیا نا تو سنی نوجوان پوچھے گا مولوی صاحب وہ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ تو مولوی کو بتانا پڑے گا کہ وہ ملا کا نہیں مولا علی کا بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ علی مولا، علی مولا، بتانا پڑے گا نا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کسی مولوی کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے۔ اگر حضور نے کہا ہوتا کہ کسی مولوی کا تب تو ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر حضور نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا، تو بتانا پڑے گا نا کہ وہ علی کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ علی کے گھر کا شہزادہ ہوگا۔ اور علی کا نام آنے سے تو مولوی کے گلے میں کینسر ہو جاتا ہے، زیادہ تر منافق ملا کے گلے میں کینسر نام علی سے ہوتا ہے، سب کا ذکر کرے گا علی کا ذکر نہیں کرے گا۔
علی کا ذکر آئے گا چہرہ اتر جائے گا. میں ذکر علی جب کرتا ہوں نا، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علی کی محبت نا یہ چیک کر رہا تھی. یہ چیک سامنے والا کون ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو پہچاننا مشکل تھا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، وفادار کون ہے، غدار کون ہے. مکے میں پہچاننا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں تو ایک طرف ابو جہل ہوتا تھا، دوسری طرف ہم ہوتے تھے، ایک طرف ابو لہب ہوتا تھا، دوسری طرف ہم ہوتے تھے. مگر مدینے میں پہچاننا مشکل تھا، اس لیے کہ سب داڑھی والے، سب حبا جبا و قبا و دستار والے، سب ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومنے والے. تو جب ہمیں چیک کرنا ہوتا تھا کہ سامنے والا غدار ہے یا وفادار ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم ذکر علی کرتے تھے. اگر سامنے والے کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن بھی ہے، وفادار بھی ہے، اور چہرہ اتر جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے منافق بھی ہے، پیدائشی غدار بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چیک کرتے تھے ذکر علی سے. اس لیے آج بھی اگر چیک کرنا ہونا تو ذکر علی سے چیک کرنا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد میرے دادا علی کا ذکر ہو اور تمہارا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ تیری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تب اللہ نے تیرے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے، علی کی محبت ڈالی ہے. اس لیے کہ علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. بس ختم کر دی میں نے. دیکھیے آپ لوگ مسکرا رہے ہیں نا، ایوب بھائی، رسول بھائی، سب ماشاءاللہ جوان مسکرا رہے ہیں. تو یہ بتاؤ مولانا سب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بتاؤ جو مسکرا رہے ہیں آپ لوگ علی کا ذکر سن کے، تو کیا زبردستی مسکرا رہے ہیں؟ رشوت دی ہے میں نے آپ کو مسکرانے کی، یا آپ کے سینے پہ چڑھ کے بول رہا ہوں مسکرانا پڑے گا؟ نہیں نا، یہ آٹومیٹکلی مسکراہٹ آ رہی ہے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب ذکر علی آتا ہے نا تو بدن میں گدگدی ہوتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. پہچان ہے مومن کی. میرے نبی فرماتے ہیں اے علی، تو اگر کسی مومن کی اپنی تلوار سے ناک کاٹ دے تو وہ تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اور تو کسی منافق کو اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات میں دے دے تو وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تیرا چاہنے والا مومن ہوگا، تیرا دشمن منافق ہوگا. تو یہ جو مسکرا رہے ہیں نا، یہ مومن کی علامت ہے. اچھا چلو ایک بات کہہ دوں، آپ کے اس پورے علاقے میں جو کنفرم منافق ہو، یعنی آپ کو پتہ ہو پکا منافق ہے، ایک کام کیجئے گا، اس کو 1000 دیجئے گا، 1000 2 3 4 5000 دے دیجئے گا، اور 5000 دے کے کہیے گا کہ میں علی کا ذکر کر رہا ہوں، تو زبردستی مسکرا کے دیکھا. وہ نہیں مسکرا سکتا. علی کا ذکر سن کر منافق زبردستی بھی نہیں مسکرا سکتا. تو جب ذکر علی ہو اور مسکراہٹ نہیں آئے نا، تو جا کے اپنی اماں سے لوگ پوچھیں کہ وجہ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، اور حدیث اگر بولو گے تو کھول دوں گا، لوگ ہل جائیں گے. ایسی حدیث ہے نبی کی. ماں کی شرافت ضروری ہے علی کی محبت کے لیے. علی کے دشمنوں کی 3 علامت بتائی ہے نبی نے، اہل بیت کے دشمنوں کی 3 علامت. نبی فرماتے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ جو علی کا دشمن ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ایام حیض کی پیداوار ہوگا، عالم حالت ناپاکی کی پیداوار ہوگا. اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ منافق ہوگا. تو جب علی کے ذکر پہ چہرہ اترے نا تو رات کو بیٹھ کے آدمی سوچے کہ 3 میں سے وہ کس علامت میں ہے. اس لیے کہ ذکر علی پر مومن کا چہرہ مسکراتا ہے. اور قسم خدا کی ہم تو ذکر علی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم زمانے کو بتاتے ہیں ارے جس نبی کا علی ایسا، اس علی کا نبی کیسا ہوگا.
بس عزیزان گرامی، ہم نے تمام اولیاء کا دامن، غریب نواز کا دامن، وارث علی کا دامن اسی لیے تھاما کہ وارث علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا، پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا۔ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے، وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔